بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 9 مارچ ہے 2026 ہے۔ ذائچے میں جو سیارگان کا مقام ہے، آج شام کو تقریباً سمجھیے رات کے 9 بجے کے سے پہلے جو قمر ہے یہ برج عقرب سے نکل جائے گا۔ ذائچے میں دوستو میں جو باتیں عرض کرتا ہوں یہ ہمارا اندازوں کا علم ہے اور کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ احباب جو دعائیں دیتے ہیں، جو بہت مخلص ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہرحال جو تنقید بھی کرتے ہیں ان کی بھی مہربانی، وہ ظاہر ہے کہ ہمارا وقت اپنا نکال کے ہمارا چینل دیکھتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں دوستو، علیم ذات اللہ کی ہے، سب علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان بنیادی طور پہ ناقص ہے اور خالق کے فیصلے مخلوق نہیں جان سکتی، یہ میرا ایمان ہے۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ مریخ جو ذائچے میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے آگے عطارد ریورس ہے اور راس یہاں پہ 8 درجے پہ ہے اور شمس 18 درجے تک 19ویں درجے پہ ہے، اور ذائچے میں زحل کا اور زہرہ کا کران ہو چکا۔ امریکہ کے ذائچے میں یہ جو کران ہوا ہے یہ ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ہوا ہے۔ اب یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایران کے بہت زیادہ جو مخالف لوگ ہیں ذائچے کو اگر غور سے پڑھا جائے، کیونکہ ہم دو طرح سے میں اس کے ذائچے کو پڑھتا ہوں، تقریباً سیم ہی ذائچہ رہتا ہے۔ ایک تو میں انہیں اب ذائچے میں امریکہ کے مد مقابل یا اس کے جو مقابلہ کر رہے ہیں اس کی صورتحال سے دیکھتا ہوں، اور دوسرا پاکستان کے ہمسایہ ملک کے حساب سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو دونوں جگہ پہ میرا ذائچہ ایک ہی جگہ جاتا ہے۔ اور دوستوں اس ذائچے میں جو صورتحال میں نے آپ سے عرض کی کہ امریکہ شدید مشکلات کا شکار ہے، اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ تھا اس ناقص وقت میں اٹیک کرنے کا، وہ دوستوں ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو نقصان اس وقت ذائچہ ان کا بتا رہا ہے وہ پانیوں کی سمت سے بتا رہا ہے، اور اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ یہ بھی میں اپنے احباب کو بتاتا چلوں کہ ذائچے میں ہر چیز کے منصوبات ہیں۔ جو چیزیں کسی بھی ملک میں باہر بیرون ملک سے آتی ہیں اس کے ستارے کچھ اور ہیں، جو اس ملک میں پیدا ہوتی ہیں اس کے ستارے کچھ اور ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ذائچے کو پڑھنا ایک بڑا دقیق اور طرح۔ اب جو صورتحال ہے اس وقت مریخ کی، وہ عطارد جو ریورس ہے اپنے حبوط کے خانے میں، اس کی ساتھ آگے جا رہا ہے، اور ان کا جو مقام ہے وہ ذائچے کے مطابق امریکہ کے پریزیڈنٹ کا دماغ ہے، وہاں پہ نئے ستارے اب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ جیسے جیسے ہر آنے والا دن اب گزرے گا، کیونکہ آج 19ویں درجے پہ سورج ٹریول کر رہا ہے، 11 دن اس کے باقی ہیں، 11ویں دن اس نے اپنا بوت چینج کر دینا ہے۔ پیچھے رہ گیا عطارد اور مریخ، یہاں پہ عطارد اور مریخ کا جو کران ہے انتہائی نحس ہوگا، اور دونوں اپنے نحوست کے عروج پہ ہوں گے۔ اور اگر امریکہ کے ذائچے کو غور سے پڑھا جائے اس کے مد مقابل کے حوالے سے، تو یہاں ذائچے میں مد مقابل مشتری ہے۔ یہ جو مشتری ہے دوستو یہ 2 دن بعد اپنی ریورس ختم کر جائے گا، 15 درجے برج سرطان پہ موجود ہے، ریورس ختم کرے گا، واپس چل پڑے گا۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ وہ جو امریکہ کے صدر نے اپنا اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا، اندازہ لگایا ہوا تھا، وہ سارے اب غلط ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے، اور غلط فیصلوں کی سزا ملنے کی سمت میں اسٹرالوجی کہہ رہی ہے جو پہلا قدم ہے وہ دوستو 2 دن بعد پہلا قدم ان کا مطلب شروع ہو جائے گا۔ جیسے آپ کوئی ڈور ہے اس کو آپ لپیٹنا شروع کرتے ہیں دوستو، تو شروع میں تو بڑی آسانی سے لپیٹی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈور لپیٹتے وقت لگتا ہے۔ اسی طرح دوستو اسٹرالوجی میں جب ستارہ اپنی ریورس ختم کرتا ہے تو جتنے درجے وہ ریورس چلا ہوتا ہے اتنے وہ واپس طے کرتا ہے۔ سیم یہی قاعدہ اور سیم یہی کلیہ ذائچے میں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں موجود ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس حکومت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس حکومت سے کوئی توقع رکھنی ان کے لیے خود باعث زوال ہوگی، اور خان صاحب دلیر آدمی ہیں، ہم نہیں سمجھتے ذائچے میں کہ وہ ان کی بات مانیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کو چاہے جیسے چاہے نوازے، یہ اسی کرم نوازی ہوتی ہے، اور یہ کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا
لیکن ذائچے میں جو ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، اپنے اندازے قائم کرتے ہیں دوستو، آج میرے احباب، میرے دوست سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کہاں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، خان صاحب کا ذائچہ پیدائش پھر میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سٹرونگ ہے۔ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے، میں 100% اس سے متفق ہوں۔ اور یہ جو سمجھ رہے تھے ٹھگوں کا، یہ فارم 47 کا جو ٹولہ ہے جس پہ ان کو اقتدار دیا گیا ہے، ان کا بھی زوال میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ پھنس چکے ہیں، یہ اس میں سے نکلیں گے نہیں دوستو، یہ جدھر مرضی جائیں، جہاں ان کا دل چاہتا ہے یہ جائیں، یہ اب اس رولے سے نہیں نکلیں گے۔ وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لی ہیں، ذائچہ کہہ رہا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ زحل اپنے حبوط کے خانے میں آیا، نیپچون نے اسے ویلکم کہا، آج زہرہ کا اور زحل کا کران بھی ختم ہو چکا ہے، زہرہ آلریڈی وبال میں ہے، وبال کے خانے میں بیٹھا ہوا، اپنے گھر کو ساتھ بھی نظر نہ ہے۔ لہٰذا ذائچے میں ان کے بارے میں جو موجودہ فارم 47 کا یہ اقتدار پہ قابض ٹولہ ہے، ان سب کا نقطہ زوال آ چکا ہے، اب اس میں شدت آئے گی۔ اس کی دوستو دلیل یہ ہے کہ پہلے ذائچے میں زحل اور نیپچون تھے، آج وہاں زہرہ بھی پہنچ گیا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہی سورج آئے گا تو صورتحال اور بدل جائے گی۔ سورج کے بالکل پیچھے مریخ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ عطارد جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، عطارد جب اپنی ریورس ختم کرے گا تو یہ وقت امریکہ کے شدید زوال کا اعلان کرے گا، اور آپ کو امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہیں اس میں شدت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ جہاں تک رہے گی بات امریکہ کے مد مقابل لوگوں کی، تو امریکہ کے مد مقابل لوگوں کو اگر پڑھا جائے بڑے غور سے، تو زحل جو وہی ستارہ جو امریکہ کے ذائچے میں حال کے خانے میں رہا، اب امریکہ کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ہے، تو یہ یہاں پہ آ کے زحل امریکہ کے ذائچے کے 5ویں خانے کو نحس نظر سے ناظر ہو چکا ہے۔ اس کا دوستو اصل میں پریڈکشن یہ ہے کہ ان کا جو امید جو ان کو تھی وہ دم توڑ چکی ہے۔ ذائچے میں زحل کا زہرہ کا جو کران ہوا ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو ان کو امید تھی، جو یہ سمجھتے تھے یہ ہو جائے گا، وہ دم توڑ چکی ہے۔ بالفاظ دیگر ذائچہ اعلان کر رہا ہے، ان کو اپنی شکست کا معلوم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا اندازہ ہے، کوئی حرف عقل بات نہیں، اندازہ ہے دوستو ذائچے کے منصوبات کے مطابق۔ علیم ذات اللہ کی ہے، لیکن میں یہ جو میرا اندازوں کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی کرم نوازی ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت برے پھنس چکے ہیں۔ صرف یہ یہاں پہ نہیں پھنسے، آپ کے ذائچے کا 11واں خانہ جو ہوتا ہے دوستو، آپ کی امیدوں کا بھی ہوتا ہے، ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ لہٰذا آج میں آپ کو بتا دوں، یہ زحل اور زہرہ کا کران اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اب وہ پچھتا رہے۔ اور پاکستان کے ذائچے کے ہمسایہ ملک کے حوالے سے اگر ایران کے ذائچے کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو یہاں پہ قدرتی جب یہ شروع ہوا، ان پہ حملہ ہوا اور ان کے شہید لیڈر آیت اللہ خامنائی اس دنیا سے شہادت کا مرتبہ پا کے چلے گئے، یہ وقت اب امریکہ پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آپ میری بات لکھ لیں، آج نہیں کل آخر بات یہ ثابت ہوگی۔ اور اصل میں اگر یہ زحل زہرہ اور اس کو پڑھا جائے ملا کر، جہاں نیپچون ساتھ ہے، جب سے پاکستان بنا، یہ یہاں پہلی مرتبہ پاکستان کے حال کے خانے، تو ارباب اختیار کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ ان کا آج کا کیا گیا ایک فیصلہ آنے والے وقت میں ان کے لیے شدید مشکلات لائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی، سب کی، ہماری عوام کی حفاظت فرمائے۔ ہماری تو دوستو یہی دعا ہے، آگے جیسے جیسے ستارے آگے چلیں گے، انشاءاللہ جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہ تمام احباب جو بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، ماہ رمضان کی برکات ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ہماری دوائی پولی کیور 2 گولیاں
روزہ رکھنے سے پہلے کھا لیں، 2 افطاری کے بعد کھا لیں، 2 رات کو سوتے وقت پھر کھا لیں، آپ کے جسم میں موجود ہر قسم کے فاسد مادے بہت جلدی سے اب آپ کے جسم کو چھوڑ جائیں گے اور آپ انشاءاللہ صحت مند اور تندرست و توانا ہو جائیں گے۔